نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه الكرام وبارك وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ما قبل کے درس میں آپ نے ایمان کے حوالے سے بہت نفیس اور معلوماتی گفتگو سماعت کیا۔ آج کے درس میں اس بات کو بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل صالح یہ قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم اور آپ کوئی بھی عمل کریں تو اس عمل سے پہلے ہمیں ایمان کی دولت سے مشرف ہونا پڑے گا۔ اس سلسلے میں غالباً قرآن پاک کا 14واں پارہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد اور عورت میں سے کوئی بھی عمل صالح کرے، اچھا عمل کرے، بس اتنا ہی نہیں فرمایا، اب آگے شرط لگایا، کیا اچھا عمل مرد کرے یا عورت کرے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی دنیاوی زندگی کو بہتر بنا دیں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریے، قرآن نے یہ نہیں کہا اگر تم زیادہ نماز پڑھو گے تو ہم تمہاری زندگی کو بہتر بنا دیں گے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا اگر تم زیادہ سجدے کرو گے تو ہم تمہاری زندگی کو بہتر بنا دیں گے۔ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے ایمان کی قید لگا دی، اور ایمان کی قید لگا کر یہ بتا دیا کہ اعمال صالحہ کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر تم لاکھ عمل کرو اور ایمان نہیں ہے تو وہ تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ایک آیت کریمہ ہو گئی۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ کھولیں، آپ سورہ اسراء کھولیں، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور وہ لوگ جو آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرنے کی کوشش کریں، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کے لیے وہ کوشش کریں، تو اب یہیں پر اتنی بات نہیں کہا، بلکہ اب آگے سنیے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اب اگر وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں تو اس تیاری کے لیے ان کا مومن ہونا شرط ہے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اگر وہ ایمان کی دولت سے آخرت کی طرف وہ مائل ہوتے ہیں تو ان کا یہ قدم اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریے گا، یہ دوسری آیت ہو گئی کہ آخرت کی طرف توجہ بھی اسی وقت قابل قبول ہوگی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب انسان مومن ہو، انسان مومن ہو۔ اب ایک بات یہ ہو گئی۔ تیسری آیت کریمہ قرآن پاک کے غالباً 10ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے من آمن باللہ
والیوم الآخر واقام الصلاة وایتاء الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. سب سے پہلے ہی کہہ دیا من آمن باللہ، تمہیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہوگا، یوم آخرت پر ایمان لانا ہوگا. اب اس کے بعد کہا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اب اس کے بعد تمہیں نماز روزہ کرنا ہوگا. اور اب اگر تم ایمان لانے کے بعد نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہوں گے. حضرات یہ تیسری آیت کریمہ ہو گئی. آپ قرآن پاک کو کھولتے چلے جائیں، قرآن پاک میں جہاں پر بھی عمل کی بات کی ہے وہیں پر قرآن نے ایمان کی شرط لگا دی. کھولیں قرآن پاک، قرآن پاک کا 16واں پارہ ہے، سورہ کہف ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اب ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا، نیکیاں کی، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے جنت الفردوس میں ان کی مہمانی ہوگی. سبحان اللہ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کیا ہے صرف نیکیاں کر کے آؤ گے تو ہم تمہیں جنت دے دیں گے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا نیکیاں تمہاری اسی وقت قابل قبول ہوں گی آمنو، جب تم ایمان کی دولت لے کر آؤ گے، اور جب تم ایمان کی دولت کے ساتھ آؤ گے تبھی تمہیں جنت الفردوس بھی ملے گا. یہ بھی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے. تو اب پتہ کیا چلا کہ ایمان اصل ہے، عمل اس کی فرع ہے. اچھا ایک چیز یہ ہو گئی، اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جنت الفردوس میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا لازم اور ضروری ہے. اور آگے بڑھیے، اسی قرآن پاک کے اسی 16ویں پارے کی آیت ہے، آخری آیت سے پہلے کی آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جو ایمان لائے، اب ایمان لانے کے بعد وہ نیکیاں کیے، تو سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ لوگوں کے درمیان ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے. آپ اندازہ کرو، اشرف علی تھانوی، قاسم نانتوی، اسماعیل دہروی، ان کی جب سوانح حیات پڑھو گے نا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نیکیاں نہیں کرتے تھے، سب کرتے تھے. لیکن آپ مجھے بتاؤ آج ان کا کوئی نام لینے والا ہے؟ ان کو اگر کوئی یاد کرتا ہے تو گستاخ رسول کے نام سے یاد کرتا ہے، ان کو اگر کوئی پہچانتا ہے تو اس نام سے پہچانتا ہے، اس نے نبی کے حوالے سے یہ اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا. لیکن آپ مجھے بتاؤ، میرے اعلیٰ حضرت کو ہر مسجد میں یاد کیا جاتا ہے، حضور مفتی اعظم ہند کو ہر مسجد میں یاد کیا جاتا ہے، حضور تاج الشریعہ کو ہر مسجد میں یاد کیا جاتا ہے، حضور صوفی صاحب قبلہ علیہ رحمہ کو ہر مسجد میں یاد کیا جاتا ہے. کیوں؟ حضور حافظ ملت کو انتقال کیے 63 سال کا زمانہ گزر گیا، ان کا عرس پورے یو پی میں منایا جاتا ہے. کیوں؟ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ پہلے ایمان لائے ہیں، اس کے بعد نیکیاں کیے ہیں. تو قرآن نے کہہ دیا ایمان کے بعد اگر تم نیکیاں کرو گے تو وہی تمہاری نیکی تمہارے لیے ذریعے بلندی بنے گی، اور وہی تمہاری نیکی تمہارے لیے ذریعے نجات بھی بنتی نظر آئے گی. اور اسی ایمان کے بعد جب عمل صالح کرو گے تو اللہ لوگوں کے درمیان تمہاری محبت بھی پیدا فرما دے گا. میرے بھائیوں، میں کتنی آیتوں کا تذکرہ کروں آپ کے سامنے، جہاں آپ اتنا سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں بھی اعمال کی بات کی ہے
وہیں پر اللہ نے سب سے پہلے ایمان کی بات کی. اور میرے نبی نے تو بہت پہلے فرمایا تھا نا، یحقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ. کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے نا تو اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھنے لگو گے، ان کے روزوں کو دیکھو گے تو اپنے روزوں کو ہلکا سمجھنے لگو گے. لیکن عالم یہ ہوگا وہ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسا کہ کمان سے تیر نکل جاتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھو اور قرآن کی ان آیات کو اپنے سامنے رکھو. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ان کا روزہ، ان کی نماز، ان کے حج، ان کے زکوٰۃ کچھ قابل قبول ہیں؟ آپ بولیں ہیں؟ بالکل نہیں ہیں. ڈنکے کی چوٹ پر آپ ان سے بحث کر سکتے ہیں اور دلیل دینے کے لیے میں تیار ہوں. آپ سے بحث کریے کہ تمہارا نہ تو روزہ قبول ہے نہ تو نمازیں قبول ہیں. ایک آیت نہیں، 10 آیتیں، 15 سے زائد آیتیں قرآن مقدس میں اس مضمون کی ہیں کہ ایمان سب سے پہلے ضروری ہے، اس کے بعد عمل صالح. اور عالم یہ ہوگا، قرآن پاک میں ہے، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. یہ قرآن میں موجود ہے. اس کا مفہوم کیا جانتے ہو؟ اللہ نے بہت پہلے فرما دیا، جو ایمان نہیں لائے، کفر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ خوب نیکیاں کی، خوب نیکیاں کی، جانتے ہو میدان محشر میں کیا ہوگا؟ ان کی پہاڑوں جیسی نیکیاں سامنے نظر آئیں گی ان کو. لیکن کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ایک ہوا کا جھونکا آئے گا اور ان کے نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. ایک بھی نیکی ان کے کام آنے والی نہیں ہے. قرآن پاک کا 19واں پارہ کھولیے آپ. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ فرماتا ہے جو بھی وہ نیکیاں کیے ہوں گے، پہاڑوں جیسی نیکیاں ہی کیوں نہ ہو، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم ان کی نیکیوں کو بھوسے کے مانند کر کے آسمان میں اڑا دیں گے. اب آپ مجھے بتاؤ، یہ نیکی اس پر ناز کے لائق ہے؟ یہ نماز اس پر ناز کے لائق ہے؟ یہ زکوٰۃ اس پر ناز کرنے کے لائق ہے؟ یہ روزہ اس پر ناز کرنے کے لائق ہے؟ میرے بھائیو، نہ نماز پر ناز کرنا ہے، نہ روزے پر ناز کرنا ہے، نہ زکوٰۃ پر ناز کرنا ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے. میرا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آج کی اس علمی گفتگو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے تو اتنا سمجھ لیا ہوگا قرآن کی ان آیات کی روشنی میں کہ ان کی نمازیں قبول نہیں، ان کے روزے قبول نہیں ہیں، ان کے زکوٰۃ قبول نہیں ہیں. ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، ہم نے قرآن کی آیت کی روشنی میں کہا ہے. دلیل دینے کے لیے میں تیار ہوں. ایک دلیل نہیں، ایک آیت نہیں، بلکہ 10 آیتیں قرآن پاک میں اس مضمون کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم.